مگر پہلے نبیوں کی تاریخ بھی قرآن پیش فرماتا ہے. بڑی بڑی گستاخیاں کی گئیں، بڑی بڑی دلزار باتیں کہی گئیں، مگر کبھی کسی خدا کے نبی نے، خدا کے رسول نے اپنی گستاخی کے قوم کو، کسی فرد واحد کو کوئی سزا نہیں دی. حضرت موسیٰ کی قوم کے حالات پڑھ لیں، اس سے پہلے نبیوں کے حالات پڑھ لیں، جیسے جیسے حضرت نوح کی تذلیل کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذلیل کی گئی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، ساری قرآن کی تاریخ ان باتوں سے بھری پڑی ہے. لیکن کہیں ایک واقعہ ساری قرآنی تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا، ایک واقعہ نہیں. نبی نے کسی اپنی گستاخی کی کوئی سزا مقرر کی ہو یا اللہ کی گستاخی کی کوئی دنیاوی سزا مقرر کی ہو، یہ معاملہ سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے. پھر انہوں نے یہ کہاں سے لیا؟ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آخر انہوں نے کہاں سے لیا ہے، یہ تعلیم حاصل کہاں سے کی ہے؟ سوچتے سوچتے مجھے سمجھ آئی کہ یہ بات بھی انہوں نے نبیوں کی تاریخ سے حاصل کی، کیونکہ گستاخان رسول کی تو کوئی سزا نہیں تھی، لیکن عشاقان رسول کو ضرور قتل کیا جاتا تھا. اور یہ سزا تمام تاریخ انبیاء پر پھیلی پڑی ہے. خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں دیکھو صحابہ پر کیسے کیسے ظلم کیے گئے. لا الہ الا اللہ تک تو برداشت کر سکتے تھے، مگر محمد رسول اللہ کے نام سے ایسے غضبناک ہو جاتے تھے کہ کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتے تھے. بلال کو جس طرح گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے وہ یہی قصور تھا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. تو عشاق رسول کی عزت اور جان اور اموال محفوظ نہیں تھے، مگر خدا کے پاک لوگوں کے ہاتھوں نہیں، بلکہ خدا اور اس کے رسول مقدس ساتھیوں کے خلاف ان کے دشمن یہ ہتھیار استعمال کیا کرتے تھے. چنانچہ مجھے یاد ہے تاریخ اسلام میں ایک بڑا عجیب واقعہ اس سے میں درج ہے کہ ایک صحابہ کے گروہ کو جب دشمن نے گھیر لیا اور بعض کو لڑتے وہی شہید اکثر کو شہید. ایک صحابی کو جب قید کے بعد قتل کرنے پر تیار ہوئے تو ایک شخص نے اس وقت اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ، اب تم کیا یہ بات پسند نہیں کرو گے کہ تمہاری جان کی خاطر، تمہاری جان بچانے کے بدلے تمہاری جگہ تمہارا رسول محمد رسول اللہ ہوتا اور وہ تمہاری جگہ فدیہ ہو جاتا؟ اس نے پلٹ کر اس شان کے ساتھ، اس جلال کے ساتھ جواب دیا کہ تم کیا باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری جان کے بدلے میرے پیارے آقا کو مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہوئے کانٹا بھی چبھ جائے. یہ تھے عشاق رسول جن سے دشمن یہ سلوک کیا کرتا تھا. بس جو چاہیں کریں لیکن حوالے تو درست کریں. دنیا کے سامنے اسلام کو کیوں بگاڑ کے پیش کرتے ہیں؟ اپنے نفس کے بغض اور کینے نکالنے ہیں اور اپنی دشمنی کے لیے قتل کے بہانے ڈھونڈنے ہیں. تو میرے آقا و مولا کی تاریخ سے تو آپ کو یہ بہانے نہیں ملیں گے، انبیاء کی تاریخ سے تو آپ کو یہ بہانے نہیں ملیں گے. ابو جہل کی تاریخ سے بے شک بہانے تلاش کیجئے، بہت مل جائیں گے. نمرود کی تاریخ سے آپ کو بہت بہانے مل جائیں گے. فرعون کی تاریخ سے آپ کو بہت بہانے مل جائیں گے، مگر نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ سے ملیں گے، نہ موسیٰ کی تاریخ سے، نہ ابراہیم کی تاریخ سے. بس جو کچھ انہوں نے ڈھونڈا ہے، مجھے علم ہے کہ کہاں سے ڈھونڈا ہے. سارا قرآن اس پر گواہ کھڑا ہے کہ کہاں سے انہوں نے یہ عذر تلاش کیے ہیں. لیکن میری التجا یہ ہے کہ خدا کے واسطے اللہ اور رسول کو بدنام نہ کرے، اسلام کی پاکیزہ اور عظیم تعلیم کا حوالہ مت دیں. حوالے ان کے دیں جن کے یہ کردار تھے، جن کا یہ اسلوب تھا، جو اس اسلوب کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور پھر اسی اسلوب کے ساتھ خدا کی تقدیر سے مٹا دیے گئے اور صفحہ ہستی سے نابود کر دیے گئے. بس تم کیوں اپنے مٹنے اور اپنی نابودی کے سامان کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اسلام کی پاک تاریخ کو نہ بگاڑو، کیونکہ تقوی شعاری سے کام لیتے ہوئے
تمہارا فرض ہے اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہو، اس لیے تمہارا فرض ہے. دل میں جو کچھ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہو، محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہو. اس لیے اسلام کے پاک مذہب کو بدنام نہ کرو، محمد رسول اللہ کی پاک سیرت کو بدنام نہ کرو، اور دل کے بغض اپنی طرف منسوب کرو یا اپنے جیسوں پہلوں کی طرف منسوب کرو، مگر خدا کے پاک بندوں کی طرف منسوب کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے.